بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کافی میں ایک روایت ہے میرے عزیزوں کہ فدق کہ ہمارے آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملاقات ہوئی تھی مہدی عباسی سے۔ مہدی عباسی کون ہے عزیزوں؟ مہدی جو ہے یہ ہارون کا باپ ہے، ہارون الرشید جو ہے۔ خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے میرے عزیزوں، خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا جو خلیفہ تھا الصفاح سنہ 132 میں اس کی بیعت ہو گئی اور سنہ 135 میں کوفے میں وہ جہنم میں واصل ہوا۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور الدوانقی المنصور ہے، اس کی حکومت ہے سنہ 135 سے تقریباً اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ 156 تک اس کی حکومت ہے۔ یہ منصور ابو جعفر یہ دونوں بھائی تھے اور صفا اس کا چھوٹا بھائی تھا، منصور بڑا بھائی تھا، کیونکہ ان کی جب فتح ہو گئی تو لوگوں نے جلدی کیا صفاح سے اس نے لوگوں نے بیعت کیا، وَإِلَّا حق منصور کا بنتا تھا، تو منصور خلیفہ بنا۔ اور یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کا نام عبداللہ ہے، دونوں کا، ان کے والد کا نام محمد ہے اور ان کے دادے کا نام علی ہے، اور یہ علی جو ہے بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عباس کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے محمد، اور یہ منصور اور صفاح یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں۔ اور صفاح کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے، صفاح کے بعد منصور کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ المہدی ہے، المہدی۔ یہ مہدی جو ہے اس کا لقب ہے اور اس کا اصل نام جو ہے محمد ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ اور منصور کا نام تھا عبداللہ، تو یہ نام کیا ہے اس کا؟ محمد ابن عبداللہ۔ اور اسی شخص کے لیے مہدی کے لیے منصور جو ہے تبلیغ کرتا تھا کہ مہدی یہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں منصور کے زمانے میں بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی مہدویت کے۔ نفس زکیہ جو تھا وہ بھی ایک فراڈی آدمی تھا، سادات بنی حسن میں سے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، اس کا نام بھی محمد ابن عبداللہ تھا، اس نے بھی مہدویت کا ادعا کیا تھا اور وہ امامت کا ادعا کیا تھا، اور اس نے بہت ستایا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا۔ اور مہدی جو تھا اس نے زبردستی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا اور اس کا نام ہے ہی عبداللہ، تو اس کا لقب بھی اس نے مہدی رکھ دیا اور مشہور کر دیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے کیا یہ مہدی ہے۔ اور احادیث جماعت عمریہ میں اس زمانے سے مشہور ہو گئی کہ کیا کہ جو مہدی آخر الزماں ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام پیغمبر کے والد کا نام کا ہوگا، کیونکہ دونوں پارٹی تھے نا مہدویت کی جھوٹے مدعی ایک ہی زمانے میں، ایک محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، اور ایک ہے محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو اس لیے یہ احادیث جو پھیل گئی، وہ بار جماعت عمریہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے نا کہ جو مہدی ہے اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، تو اس کا اساس یہاں سے ہے، چونکہ یہ دونوں فراڈ تھے، دونوں فراڈیوں نے اپوزیشن جو لیڈر تھا نفس زکیہ اور جو خلیفہ وقت تھا منصور، یہ دونوں آپس میں اسی بات میں مصر تھے کہ مہدی ہمارا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مہدی عباسی ہے۔ مہدی عباسی جو ہے اپنے والد کے بعد مہدی کو حکومت ملی ہے، اس کی حکومت مہدی نے حکومت کی ہے سنہ 156 سے 169 تک 169 تک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس کے بھائی ہادی خلیفہ ہوا ہے، بھائی اس کا ہادی زیادہ دیر خلیفہ نہیں رہا، 1-2 سال خلیفہ رہا، پھر ہادی کے بعد پھر مہدی کا بیٹا ہارون وہ خلیفہ بن گیا۔ ہارون بہت دیر اس نے 20-21 سال حکومت کیا، اس کے بعد اس کا بیٹا مارون میں خلیفہ بنا، اس کا دوسرا بیٹا امین بغداد میں خلیفہ، ان آپس میں کئی سال جنگ لڑے تھے۔ تو یہ مہدی عباسی اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مہدی نے کہا تھا کہ ہم بعض روایت میں ہے کہ اس نے اصرار کیا تھا کہ فدق ہم واپس کرنا چاہتا ہیں، آپ لے لیں، فدق لے لیں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سب لوگوں کے مظالم ان کو واپس کرتے ہو، ان کے حقوق واپس کرتے ہو، ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے؟ تو فدق کا
انہوں نے مطالبہ کیا. تو اس نے پوچھا تھا فدق کیا, فدق کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فدق کے بہت وسیع حدود بتائے تھے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو کیا واقعا فدق کے مثلا یمن سے لے کر مصر تک ہے؟ اس طرح ہے. دیکھیں اس حدیث میں نقطے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فدق وہی گاؤں ہے, فدق وہی گاؤں ہے. کہاں پر ہے؟ جو شام میں ہے, جو خیبر کے قریب ہے. لیکن حکم یہ ہے اسلام میں کہ جو بھی علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فدق کے لیے مخصوص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ ہے آیا, یہ ہے سورہ مبارک حشر میں, وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آیا یہ ہے, اب اس آیت کے متعلق میں مزید بات کروں گا آگے جا کر, ٹھیک ہے نا. آیت یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سرزمین بغیر جنگ کی فتح ہو, وہ وہاں کے لوگ خود مسلمان ہو جائیں, بات مان لیں, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہے. کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ ہاں کہتے ہیں آواز صحیح ہے, تھینک یو سر. تو اس میں حکم یہ ہے کہ فدق تو ایک قریہ ہے, ایک گاؤں ہے نا, وہ وسیع گاؤں ہے, وہ باغات بہت ہیں, لیکن اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کا قرآن کے روز ہے. جو بھی علاقے کافر چھوڑ کے چلے جائیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنتی ہے, خالص ملکیت, وہ کسی اس کی شریک شراکت نہیں ہوتی. تو وہ ان کے وفات کے بعد وہ میراث ہوتی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تو حدیث وہ جو ہے وہ ہمارے کتب میں بھی ہے, مخالفین کے کتب میں بھی ہے, وہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ربیع الاخبار و نصوص ربیع الابرار و نصوص الاخبار, تالیف محمود ابن عمر الزمخشری. یہ محمود ابن عمر الزمخشری تفسیر کشاف کے لکھنے والے, کتاب اساس البلاغہ, ان کے بہت مفصل فی النحو, بہت ہی نصابہ ہیں اور بہت ہی علامہ ہیں اور بہت عظیم القدر مفسر ہیں جماعت مخالفین کے. ان کا تعلق معتزلہ سے ہے, لیکن یہ شیعہ, آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ شیعہ نہیں ہے. بہرحال اب بعض جو حال کہتے ہیں کہ معتزلی شیعہ, یہ جاہل ہیں بھائی. یہ دیکھیں جماعت مخالفین کے علماء جو ہیں, اب مجھے جو بات لگی ہے نا کہ پاکستان میں جتنے عرب زبان میں جھوٹ کو مشہور کیا گیا نا, جھوٹی باتوں کو, اتنے پاکستان میں مشہور نہیں کیا گیا. پاکستان میں اب اردو طبقے میں وہ جھوٹی باتیں جو مشہور ہے عربوں میں کیونکہ وہاں پر شیعوں سے بہت ڈر ہے, یعنی کہ لوگ شیعہ نہ بن جائے نا. یہ مصر کی حکومت کو بہت شدید خوف ہے یہ, کیونکہ لوگ بہت شیعہ ہیں, اب سے نہیں کئی سالوں سے. تو سعودی حکومت کا بڑا ڈر ہے, یہ کویتی گورنمنٹ کا, یہ لوگوں کا بہت ڈر ہے, کیونکہ ان کے اپنے خاندانوں میں لوگ شیعہ ہو گئے. اب سعودی جو گورنمنٹ ہے, سعودی خاندان آل سعود جو, اس میں بہت سارے شہزادے شیعہ ہو گئے بحرین وغیرہ, ان کے اپنے شاہی خاندان میں بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے. تو وہاں پہ ان کو بہت ڈر ہے. تو اس لیے عرب زبان میں شیعوں کے خلاف تبلیغات بہت شدید ہیں. ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہیں, دن رات. وہ مولوی کو ادھر بٹایا, وہ جھوٹ کے سوا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. جب شیعوں کے خلاف یہ ان کے علماء بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ, فراڈ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. سچ کہتے ہیں تو یہ شیعوں کی تائید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اتنے مہنگے مہنگے ان کے پاس چینلز ہیں, یعنی ویل فنڈڈ ٹی وی چینل, سیٹلائٹ چینلز. ہر چینل میں دیکھیں کہ سینکڑوں لاکھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف زبانوں میں, بالخصوص عربی زبان میں. تو وہاں پہ جھوٹ بہت مشہور ہے. لیکن اردو زبان میں مجھے جو ابھی جتنے میرے کنورسیشنز ہوئے ہیں لوگوں سے, تو اتنا ابھی جو ہے نا, اتنا اندازہ ہوا ہے کہ جو جھوٹ باتیں وہاں عربوں میں مشہور ہیں یا فارسی زبان میں مشہور کر دی ہیں سیٹلائٹ چینلز نے اور ان کے ویب سائٹس نے, اردو زبان میں وہ جھوٹ باتیں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہیں. بہرحال یہ زمخشری صاحب کی کتاب ہے ربیع الابرار, جز اول. یہاں پر صفحہ نمبر 314 میں ملاحظہ فرمائیے, بلکہ 315 میں, كان الرشید یقول لموسیٰ بن جعفر, موسیٰ الکاظم الجعفر, رشید یعنی ہارون. یہ ہارون کے متعلق اس نے نقل کیا کہ ہارون نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا, یا ابا الحسن خذ فدک حتی اردها علیک. عرض کیا کہ اے
ابو الحسن علیہ السلام فدا قاب لینا. ابو الحسن جو ہے نا کنیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا, کنیا ہے امام کاظم علیہ السلام کا, کنیا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہاں کا, کنیا ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام کا, اور ظاہراً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کنیا میں سے بھی ایک کنیا ابو الحسن ہے. لیکن جب ہم ابو الحسن کہتے ہیں نا بغیر کسی قید کے, احادیث میں اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ اس سے مراد حضرت امام کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں. ابو الحسن الماضی بھی کہتے ہیں, وہی ان سے وہی مراد ہوتا ہے. ابو الحسن الاول بھی کہتے ہیں, ان سے بھی مراد کون ہوتا ہے؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا, فیعبا, تو وہ کہتے تھے کہ فدا قابل ہے, اٹھا کے لے جائیں. تو امام علیہ السلام ابا کرتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے. حتی الح علیہ, پھر اس نے اصرار کیا کہ فدق آپ لے لیں, ہم فدق آپ کو دے دیتے ہیں, آپ لے لیں فدق کو. فقال لا آخذها الا بحدودها, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فدق کو نہیں لیتا مگر کہ تم پورا اس کے حدود کے مطابق مجھے دے دو. قال وما حدودها, اس نے کہا کہ حدود فدق کے جو باؤنڈریز کیا, تو فرمایا کہ ان حددتها لم تردها, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون اگر میں تجھے فدق کے باؤنڈریز بتا دوں, فدق کے جو حدود ہے بتاؤں, تو فدق کبھی مجھے واپس نہیں کرے گا. تو اس نے کہا بحق جدک الا فعلت, اس نے کہا کہ تجھے تیرے جد کا واسطہ ہے, تو مجھے بتا, آپ مجھے بتا دیں کہ فدق کے باؤنڈریز کیا ہیں. قال اما الحد الاول فعدن, فرمایا کہ حد اول اس کا عدن ہے. عدن کہاں ہے؟ شہر یمن میں جو بالکل انڈین اوشین کے ساحل پر ہے, عدن ہے. فتغیر وجه الرشید, تو رشید کا جو ہے چہرہ جو چینج ہو گیا. وقال ہی, اس نے کہا کہ مزید, قال والحد الثاني سمرقند فربد وجهه, تو اس کا چہرہ پھر بدل گیا. قال والحد الثالث افریقیہ, اور اس کا تیسرا باؤنڈری کہاں ہے؟ افریقہ. فاسود وجهه, اس کا چہرہ بس اب تو پہلے تو چہرہ اس کا خاکستر ہو گیا تھا, گرے ہو گیا, اب چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو گیا ہارون کا. اس نے کہا مزید بتائیں. فرمائے والرابع سیف البحر مما یلی الخضر وارمینیہ, اور کہا چوتھی باؤنڈری کیا ہے؟ کیسپین سی, کیسپین سی. قال الرشید فلم يبقى لنا شيء, بلے فتحول فی مجلسی, ہارون نے کہا تو پھر ہماری بادشاہت کے لیے تو کچھ بچا نہیں, پھر آپ آ کے ہمارے تخت پہ ہی بیٹھ جائیں. تو اس نے کہا قد علمتک, انہوں نے فرمایا قد علمتک انی ان حددتها لم تردها, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں بتاؤں کہ فدق کے حدود کہاں ہیں تو آپ مجھے واپس نہیں کریں گے. تو اس میں ایک مجاز ہے میرے بھائی اس جملوں میں, ٹھیک ہے نا. جملے میں مجاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث ہم ہیں, اگر تم فدق واپس کرنا چاہتے ہو نا تو سارے مظالم صرف فدق کے تو نہیں ہیں, مظالم اس کے علاوہ ہیں. یہ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں, جتنے علاقے ہیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں, وہ خود راضی ہو گئے, تسلیم ہو گئے, وہ سب واپس کرو, کیونکہ فدق کا جو حکم ہے وہ آیا ہے سورہ حشر کی, وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی. تو یہ علاقے بہت سارے علاقے ہیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو ملا ہے, وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے, اور اس کے بعد کس کو ملے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کو ملے گا. تو جو فدق کا جو رول ہے, فدق کا جو رول ہے اس کے دوسروں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو فتوحات ہوئے ہیں جنگ کے ساتھ, ان میں بھی خمس جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے, خمس اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے. جو فتوحات ہوئے ہیں نا, اور جو جگہیں فتح ہو جاتی ہیں بغیر اذن پیغمبر, یہ بات یاد رکھیں کہ ایک جگہ فتح ہو, جنگ بھی ہو جائے نا, اگر جنگ ہو جائے, مسلمانوں نے اجازت نہیں لی تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی مقام کو فتح کیا تھا, تو وہ اس میں سے غنیمت کچھ نہیں ملتا مسلمانوں کو, کیونکہ بغیر اجازت کے انہوں نے جنگ کی, وہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملکیت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں نے فتح کیا, یہ تو بغیر اذن کے ہوا ہے, اس کوئی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے. سمجھ میں آئی نا بات اب؟ فعند ذلك عزم على قتله واستكفى امره يحيى بن خالد, تو اس وقت تک ہارون نے ارادہ کیا کہ اب میں ان کو قتل کر دوں گا, تو یحییٰ بن خالد کو حکم دیا کہ ان کے قتل کا اب بندوبست کر دیں. تذکرۃ الخواص من الامہ بذکر خصائص الائمہ, بلی
سبت ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسی واقعے کو، اور یہ کتاب اور یہ واقعہ ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے، کتاب الاصول من الکافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 543 میں۔ تو یہاں پر ہماری کتاب میں جو واقعہ ہے یہ ہارون کے متعلق نہیں ہے، یہ مہدی عباسی کے لیے ہے۔ واقعہ یہ ہے لما ورد ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام علی المہدی رہاہ یرد المظالم، حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی مہدی عباسی سے، کیونکہ یہ لوگ آتے تھے نا، بادشاہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، مدینہ زیارت کے لیے آتے تھے، تو لوگوں کے جو حقوق ہوتے تھے وہ واپس کرتے تھے، وہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم اتنے باتقوا۔ تو مہدی کو دیکھا کہ یہ مظالم واپس کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ما بال مظلمتنا لا ترد اے امیر الفاسقین، تو ہمارا جو حق ہے وہ کیوں واپس نہیں کرتے آپ؟ فقال له ماذا کہ ابو الحسن، وہ کون سا حق ہے آپ کا جو میں واپس کروں؟ تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لما فتح علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدک وما والاہ لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائے فدک اور فدک کے گرد و نواح میں، تو اس پہ تو مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا۔ لم یوجف گھوڑے اور سواری، خیل ولا رکاب، گھوڑے اور سواری وہاں پہ نہیں دوڑائے گئے تھے، یعنی کوئی لشکر کشی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو فانزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ آیہ نازل کیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا۔ اب اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے، اس کا جواب اس کے پاس ہے، اس حقیر کے پاس، اس حقیر کے پاس بہت سارے جواب ہیں۔ ایک جواب ان کے ہر سوال کے اغلب میرے پاس کئی جوابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جواب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بالکل ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ان کا ویل پنچر کرنا ہمیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آیہ نازل ہوئی کہ ہاں ذل قربا کو ان کا حق دے دو۔ فلم یدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے علم کی ضرورت تھی کہ مراد کون ہے، کن کو حق دینا ہے۔ تو جبرائیل سے مراجعہ کیا، جبرائیل نے رب سے مراجعہ کیا، فاوحى اللہ الیہ، پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، رب العزت سے حکم آیا، خلاق خلائق رب الکون کی جانب سے حکم آیا، ان ادفع فدک الی فاطمہ علیہ السلام، رب العزت کی جانب سے حکم آیا کہ فدک کو اپنی بیٹی جو سیدۃ نساء العالمین ہے ان کو دیا جائے، ان کو دے دے۔ اللہ نے حکم دیا، فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی کیا، اور یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں مخالفین کے کتب سے ثابت کروں انشاءاللہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ فدک ام الائمہ ام ابیہا، وہ شخص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں یہ میری بظاہر میری بیٹی ہے، لیکن اس کا احترام اس طرح کرنا کہ ام ابیہا، یہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کنیا دیا تھا؟ کنیا کیا ہے پتہ ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ کا کنیا ام الحسن نہیں ہے، ام الحسین نہیں ہے، کنیا کیا ہے؟ شہید صدیقہ کا کنیا کیا کہاں ہے؟ مسلمانوں کنیا کیا ہے مجھے بتا دینا۔ مجھے بتاؤ کنیا کیا ہے بیوی کا؟ بتاؤ، ذہبی کی کتاب میں جا کے دیکھو، سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیا دیا ام ابیہا، ام والدہ ام فلان، یہ کنیا ہوتا ہے نا۔ ابیہا یہ اپنے والد کی ماں، یہ اپنے والد کی ماں، یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی کو اس طرح؟
وہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اتنے پیار ہے، اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے چہیتا، دنیا میں سب سے عزیز، دنیا میں سب سے محبوب ہاں، ام ابی، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدق کو دے دو، فدق دے دو یا حبیب، اللہ نے وحی کی، فدق دے دو زہرا سلام اللہ علیہ، فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدک، کہ میں آپ کو دے دوں فدک، میں فدک آپ کو دے دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک، تو بی بی سلام، ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا، تو بس ہبہ ہے، میں نے قبول کیا ہے یا رسول اللہ، اس عطا کو اللہ سے اور آپ کی جانب سے۔ فلم یزل وکلاؤها فیہا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کے وکیل نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا وہاں پہ فدق میں تھے، نمائندے تھے کہ وہاں پہ پیداوار ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، جو کسان ہیں، کاریگر ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو پیداوار ہے، جو لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، باقی جو ہے مدینہ بھیجا جائے۔ فلما ولی ابو بکر اخرج عنها وکلاءها، جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا۔ اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عمر نے مشورہ دیا نا کہ پکڑ لو، فدق ان سے چھین لو، تو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا کہ ان کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا۔ فأتته فسألته أن يردها عليها، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس آئیں، کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو، فدق واپس کر دو، تم نے کیوں میرے وکلاء کو نکالا؟ فقال لها ایتینی بأسود او احمر یشہد لکی بذلك، اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کوئی کالا یا کوئی لال رنگ کا آدمی، یعنی کوئی شخص لے کے آؤ تو شہادت دے دے کہ تیری ملکیت، حالانکہ ذولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ادعا کرتا کہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ اس کو بینے کی ضرورت ہے۔ ذولیت کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، امیر المؤمنین علی القرآن والقرآن مع علی، ام ایمن جن کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام ایمن امرات من اہل الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے مختلف کتب میں روایت کی، من اراد ان يتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج بام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کی کسی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے، فتزوجها اسامہ ابن زید، پھر اسامہ نے اس سے شادی کی، پھر فتزوجها زید بن حارثہ، زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی ہے، پھر زید سے اس کی اولاد ہوئی ہے اسامہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ فشہد لها، تو ام ایمن نے بھی شہادت دی، فکتب لها بترک التعرض، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے دے دیا اس نے، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ان کی مال ہے، اب شرمندگی ہوگی خلیفے کو، تو اب کیا کر سکتا ہے وہ۔ فخرجت والکتاب معها، وہاں سے وہ جب تشریف لائی ہیں تو ان کے پاس وہ لیٹر تھا، فلقیها عمر اسے راستے میں ملا، ما هذا معك یا بنت محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اس طرح بات کیا جاتا ہے، وہ فلانے کے بیٹی یہ تمہارے پاس کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت کتاب کتبہ لی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے پتر نے یہ سند لکھ کے دیا، تو کون ہے؟
قال ارینی، دکھاؤ مجھے، فابت، نہیں دیا اس کو. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ کو دیکھنے کا حق نہیں، چلے جاؤ. فانتزعت من یدها، فانتزعهم، اس نے زبردستی چھین لیا کاغذ، سند چھین لیا. ونظر فيه، اس نے دیکھا پڑھا ہے، وہ دیکھا کہ یہ تو ابو بکر بیوقوف ہے، ابو بکر نے کیا لکھ کے دیا. ثم تفل فيه ومحا، اس نے اس کو ٹوک مار کے اس کو مٹھا دیا، ٹھیک ہے. وخرقه، اس کو پھاڑ دیا. فقال لها هذا لم يجف عليه ابوك بخيل ولا ركاب فضعي الحبال في رقابنا. اس نے کہا کہ آپ کے والد نے اس کو تو فتح نہیں کیا تھا، آپ کے والد نے کیا اس کو ہمارے لشکروں کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا، صحابہ کے لشکر وہاں پہ تھے. یہ تو یہ نہیں ہے، یہ بغیر جو مصالحہ کی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تو نہیں، یہ فتح ہوئی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ یعنی جتنی پیداوار ہے وہاں پر اگر یہ سب آپ کے پاس آ جائیں، سال میں 100 کلو سونا آتا ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ تو پورے مدینے کا مالک آپ لوگ بن جائیں گے. مدینے کے بعد خلافت ہماری ہوگی لیکن بادشاہت آپ کی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ عمر نے کہا. اچھا، تو یہ امام صادق، امام کاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو یہ بتایا. فقال المہدی، مہدی نے کہا یا ابا الحسن حدھا لی، اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے باؤنڈری بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو بنی عباس کی حکومت تھی مراکش سے لے کر سینٹرل ایشیا تک، سمرقند تک، آگے سمرقند سے بھی آگے، یہاں پر سندھ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. اتنا بڑا سپر پاور تھے یہ بنی عباس. اس کو مہدی کو کیا فکر ہے؟ مہدی عباسی کہتے وہ ایک گاؤں ہے، جتنا بھی اس کے پیسہ پیداوار ہو اس کی ویلیو کیا، کیونکہ حکومت ان کی بڑھ گئی ہے نا. کہتا ہے آپ بتائیں حد فتح کیا چیز ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا حد منها جبل احد، انہوں نے فرمایا اس کا ایک باؤنڈری ہے احد، وحد منها عریش مصر، اور دوسرا جو ہے مصر کا جو تخت ہے وہاں تک، وحد منها سیف البحر، وحد منها دومة الجندل، اور ایک باؤنڈری ہے اس کا بلی جو سمندر کا کنارہ ہے. سیف البحر ظاہراً سیف البحر کہاں پڑتا ہے؟ ادھر ارمینیا پڑتا ہے، کیسپین سی ہے، یا مثلا ریڈ سی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے. دومة الجندل بھی عرب میں ایک علاقہ ہے جو بہت وسیع علاقہ ہے. قال کل هذا، اس نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے کہ فدق میں ہوں؟ قال نعم هذا كله، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں خلیفہ سلامت یہ سب فدق ہے. قال ان هذا كله مما لم يوجف على اهله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ورکاب. امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ سب یہ جملے کافی کے بہت دقیق ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب فدق ہیں، فرمایا یہ وہ سب علاقے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے فتح کیا ہے. جو ان کی ذاتی ملکیت تھی تو ہمیں مل جاتا ہے. فقال كثير وانظر فيه، مہدی نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، میں سوچ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا، اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فدق ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے استدلال کرنا. ابھی تو استدلال ہم نے نہیں کیا مخالفین کے کتب سے، صرف مقدمات کچھ بتا دیے، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ویک آپ کو بتائیں گے، نیکسٹ ویک نہیں، نیکسٹ سیشن. دعا کرو کہ کل ہو جائے، آپ دعا کرو کہ کل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. کہ فدق جو ہے کیسے لوگوں نے غصب کیا، اس کے دلائل کیا ہیں، کہ فدق کے چور جو ہیں ان کی شبہات کیا ہیں، ان کے ردود کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی سب مولیوں کے ٹائر پنچر کرنا ہمارا کس کا کام ہے عزیزوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.